السلام علیکم ناظرین، 7ویں جماعت کی عربی کے پہلے سبق کی مشق ہم حل کرنے جا رہے ہیں۔ جو یہاں پر پہلی مشق ہے التدریب الاول، اس کو ہم حل کرتے ہیں۔ اس میں 2 کالم ہیں اور ان کو آپس میں ملانا ہے۔ ایک پورشن میں سوال ہیں اور دوسرے میں جواب ہیں، تو ہم نے ہر سوال کے ساتھ اس کے جواب کو ملا دینا ہے، ان کو لنک کرنا ہے۔ سب سے پہلے سوال کی سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں۔ لکھتے ہیں التدریب الاول، پہلی مشق، سل کا مطلب ہوتا ہے ملا دے۔ کسی مذکر سے خطاب ہو تو سل یعنی اے طالب علم تو ملا دے، سلی مؤنث کے لیے اے طالبہ ملا دے۔ السؤال بالجواب المناسب، سوال کو مناسب جواب کے ساتھ ملا دیں۔ جیسا کہ کما، اس کا معنی ہوتا ہے جیسا کہ، فی المثال، مثال میں ہے۔ ثم کم قومی، کم مذکر کے لیے ہے یعنی پھر کھڑے ہوں، قومی یعنی مؤنث سے خطاب ہو تو قومی کہیں گے۔ بالحوار مع الزملاء، تو اس کا معنی یہ ہے پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ گفتگو، یہ ڈائلاگ کریں۔ تو ہم آتے ہیں اپنے اس سوال کی طرف۔ سب سے پہلے سوال پڑھتے ہیں، پھر جواب پڑھتے ہیں، پھر ہر سوال کو اس کے جواب کے ساتھ ملا دیں گے۔ السؤال ہے، یہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے، کم فصلاً فی السنۃ۔ کم اس کا مطلب ہوتا ہے کتنا، کتنی، تو یہ کم عدد کے لیے ہوتا ہے، کوانٹیٹی کے لیے۔ کم فصلاً، کتنے موسم ہوتے ہیں، فی السنۃ، سال میں۔ تو اس سوال کا معنی ہے سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، متی یبدأ فصل الربیع۔ متی بھی حروف استفہام میں سے ہے، یہ ظرف زمان ہے، تو متی کا معنی ہوتا ہے کب۔ یبدأ شروع ہوتا ہے، فصل الربیع موسم بہار، یعنی موسم بہار کب شروع ہوتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، فی ای فصل یعتدل الجو۔ کس موسم میں آب و ہوا معتدل ہوتی ہے۔ نمبر 3، این یذهب الناس فی فصل الربیع۔ این کا معنی ہوتا ہے کہاں، یذهب جاتے ہیں، الناس لوگ، فی فصل الربیع موسم بہار میں۔ 5واں سوال ہے، مع من۔ مع من کا معنی ہوتا ہے کس کے ساتھ، ود whom، یہ انگلش میں کہتے ہیں کس کے ساتھ۔ یذهب الاطفال، بچے جاتے ہیں، فی الربیع موسم بہار میں۔ موسم بہار میں بچے کس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اب ہم جواب والے کالم کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے مع اقاربہم، اس کا مطلب ہے مع من ود کے ساتھ، اقاربہم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اس کا معنی ہو گیا۔ الی الحدائق، اس کا معنی ہے الی معنی ہوتا ہے کی طرف، انگلش میں ٹو ہم کہتے ہیں، الحدائق پارکوں، پارکوں کی طرف۔ تیسرا ہے فی شہر مارس، اس کا معنی ہے مارچ کے مہینے میں۔ فی فصل الربیع موسم بہار میں، اور آخری ہے اس میں اربعۃ، 4۔ اب ہم ہر سوال کو اس کے جواب کے ساتھ ملاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کم فصلاً فی السنۃ، سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں، تو ہم اس کو جواب والے کالم میں چوتھے جواب کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی یہ تیسرے کے ساتھ۔ کم فصلاً فی السنۃ، تو یہ آخری جواب اس کا درست ہے، یہ جیسا کہ ملایا بھی گیا ہے یہاں پر اربعۃ،
تو سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں؟ 4، اربعۃ کے ساتھ ملا دیں۔ دوسرا ہے متی یبدأ فصل الربیع، موسم بہار کب شروع ہوتا ہے؟ تو اس کو ہم ملائیں گے فی شہر مارچ کے مہینے میں۔ اور تیسرا ہے فی ای فصل یعتدل الجو، کس موسم میں فضا آب و ہوا معتدل ہوتی ہے؟ تو فی شہر، یہ فی فصل الربیع اس کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی موسم بہار میں۔ اب چوتھا سوال ہے این یذهب الناس فی فصل الربیع، موسم بہار میں لوگ کہاں جاتے ہیں؟ تو ہم اس کو ملا دیں گے الی الحدائق اس کے ساتھ۔ پھر پانچواں سوال ہے مع من یذهب الاطفال فی الربیع، موسم بہار میں بچے کس کے ساتھ جاتے ہیں؟ تو پہلا جو جواب والے کالم میں ہے اس آپشن کے ساتھ ملائیں گے مع اقاربہم، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ یہ تھا ہمارا پہلا سوال، یعنی پہلی مشق۔ اب ہم دوسری مشق کی طرف جاتے ہیں۔ اس میں ہے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ سوال کی جو ہم سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں املا، یعنی پر کریں۔ املائی یہ دونوں لفظ مذکر اور مؤنث کے لیے ہیں۔ الفراغات خالی جگہیں، بالکلمات المناسبہ مناسب کلمات کے ساتھ، من القائمہ فہرست میں سے مناسب کلمات کے ساتھ خالی جگہ پر کریں۔ تو یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں پہلے ہم ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ الطیور، طائر کی جمع ہے پرندے، اس کا معنی ہے۔ للنزہۃ، اس کا معنی ہے سیر کے لیے۔ الاطفال، بچے۔ الربیع، بہار۔ الحیات، زندگی۔ پہلا ہم سوال پڑھتے ہیں، پہلا جو جملہ ہے فصل، اس کے بعد ڈیش ہے فصل الازہار والثمار۔ تو ہم نے پڑھا تھا فصل الربیع فصل الازہار والثمار، یعنی موسم بہار پھولوں اور پھلوں کا موسم ہے۔ دوسرا جملہ ہے فصل الربیع فصل الجمال ہم یہاں پر لگائیں گے الحیات، یعنی موسم بہار خوبصورتی، یعنی حسن اور زندگی بخشنے والا موسم ہے۔ تیسرا ہے ڈیش تتغرد فی فصل الربیع، موسم بہار میں چہچہاتے ہیں۔ تو ہم پہلا جو اس میں کلمہ دیا گیا ہے، لفظ دیا گیا الطیور، وہ لگا لیں گے۔ تو معنی بنے گا پرندے موسم بہار میں چہچہاتے ہیں۔ چوتھا جملہ ہے یخرج الناس من بیوتہم، لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ تو ہم لگائیں گے للنزہۃ، سیر کے لیے۔ اور پانچواں جملہ ہے یفرح، اور ہم یہاں لگائیں گے الاطفال، بچے خوش ہوتے ہیں فی فصل الربیع، موسم بہار میں۔ اب ہم آتے ہیں تیسری مشق کی طرف، التدریب الثالث۔ تو اس کی پہلے سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں سلی الکلمات فی مجموعۃ الف مع ما یناسبها من مجموعۃ با، کہ یعنی 2 کالم ہیں، تو ہر کالم میں سے الفاظ کو پڑھیں اور پھر مناسب ایک کالم کے لفظ کو دوسرے کالم میں سے جو اس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے ملا دیں۔ پہلے ہم ان کے معانی پڑھتے ہیں۔ مجموعہ الف میں دیکھیں تو نمبر 1 لکھا ہوا تتغرد، اس کا معنی ہوتا ہے چہچہاتے ہیں۔ تجری معنی بہتی ہیں یا بہتا ہے۔ نمبر 3 ہے السماء، آسمان۔ اور نمبر 4 ہے تخضر، معنی سرسبز ہوتا ہے، سرسبز ہوتی ہے۔ نمبر 5 ہے یخرج، نکلتا ہے۔ تو تتغرد، اس کو ہم ادھر دوسرے کالم میں دیکھتے ہیں، جیسے کہ ہم نے سبق میں بھی پڑھا تھا الطیور، اس کے ساتھ ملائیں گے، یعنی پرندے چہچہاتے ہیں۔ تجری ہم نے پڑھا تھا الانہار، نہریں بہتی ہیں۔ اور السماء صافیۃ، آسمان صاف ہے، تو یہ صافیۃ اس کے ساتھ ملائیں گے، یہ اس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔
تخضر سرسبز ہو جاتی ہے، تو الارض زمین کے ساتھ ملا دیں گے، یخرج نکلتے ہیں، الناس اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ اتنا ہی اس کلپ میں کافی ہے۔ اگلے سوالات کو حل کرنے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ اچھا لگ رہا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، اور تاکہ ہر آنے والا سبق آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے مطالعہ کر سکیں، اپنے نالج کو انکریز کر سکیں۔ تو اگلے سبق تک کے لیے انتظار کیجیے گا۔